تشریف لاتے ہیں اظہار خیال کے لیے سینئر صحافی، دانشور، ادیب اور مصنف جناب محترم قیوم نظامی صاحب۔ اجازت ہے جی مجھے بولنے کی؟ بسم اللہ۔ محترم جناب ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب، معزز خواتین و حضرات، میں انتہائی شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آج کی اس بابرکت محفل میں شریک بھی ہو سکوں اور اظہار خیال بھی کر سکوں۔ پاکستان کے بانی قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ کام کام اور صرف کام، یہ وہ اصول بتایا قائد اعظم نے جس پر انہوں نے خود بھی عمل کر کے دکھایا۔ ان کے پرسنل سیکرٹری نے ایک کتاب میں واقعہ بیان کیا ہے کہ قائد اعظم کو جب زیارت سے کراچی لے جانے لگا ڈاکٹر صاحب تو ان کو اسٹریچر پہ لٹانے لگے، تو قائد اعظم نے اپنے سیکرٹری سے پوچھا کہ میرے ذمے کوئی ریاست کا کام تو نہیں ہے جو میں کر دوں کراچی جانے سے پہلے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ فارن آفس کی ایک فائل آئی ہوئی ہے آپ کے لیے۔ تو قائد اعظم نے کہا وہ فائل لے آؤ۔ چنانچہ قائد اعظم نے فائل پڑھی اور پڑھنے کے بعد اس کے اوپر آرڈر لکھنے لگے، تو چونکہ بڑے بیمار تھے، توانائی بہت کم ہو چکی تھی، تو وہ لکھا نہیں جا رہا تھا۔ قائد اعظم نے اپنے سیکرٹری سے کہا کہ میرے پیچھے بیٹھو اور مجھے مضبوطی سے بھینچ لو، اپنی گرفت میں لے لو۔ چنانچہ سیکرٹری نے ان کو بھینچ لیا اور پھر انہوں نے اپنی بچی کھچی ہوئی جو طاقت تھی جسم کی اس کو جمع کیا اور وہ آخری زندگی کا نوٹ لکھا، کام کام اور صرف کام۔ ماشاءاللہ۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کو کہ آپ نے قائد اعظم کے اس اصول کو اس حد تک اس کے اوپر عمل کیا کہ جتنا کام آپ نے کیا ہے پوری دنیا اس پہ حیران ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی تائید اور نصرت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ زندہ شخصیات میں ڈاکٹر علامہ طاہر القادری نے کام، جذبے اور عزم کے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ انہوں نے پاکستان اور دنیا کی یونیورسٹیوں اور علمی فکری اداروں سے زیادہ کام کیا ہے۔ پانچ سو 50 کتب تصنیف کی ہیں، 5 لاکھ احادیث پر تحقیق کر کے ان کو جدید زمانے کے تقاضوں کے مطابق مرتب کیا ہے۔ دنیا کے 100 ممالک میں علمی و تربیتی مراکز قائم کیے ہیں۔ ہمارے دینی مدارس گزشتہ 70 سال میں ایک جج، ایک فوجی افسر، ایک سول سرونٹ، ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر اور ایک نامور وکیل پیدا نہیں کر سکے۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے لاکھوں محروم اور مفلس افراد کو دینی اور دنیوی تعلیم سے آراستہ کیا جو زندگی کے مختلف شعبوں میں خدمات انجام دے رہے۔ اور وہ باعزت اور باوقار طور پر اپنے خاندانوں کی پرورش کر رہے ہیں۔ 8 جلدوں پر مشتمل قرآنی انسائیکلوپیڈیا ڈاکٹر صاحب کا ایک نیا کارنامہ ہے جس میں 5000 قرآنی موضوعات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ انداز عام فہم ہے اور اس انسائیکلوپیڈیا سے طلبہ اور سکالر دونوں استفادہ کر سکتے ہیں۔ راکم نے یعنی قیوم نظامی نے جب معاملات رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھی تو میں نے رہنمائی حاصل کی ڈاکٹر صاحب آپ کی کتب سے، آپ کی تصانیف سے۔
سیرت کے بعد میں نے یہ کتاب معاملات انسان اور قرآن لکھی ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے انسائکلوپیڈیا مجھے گفٹ میرے گھر میں بھیجا۔ جب میں نے اس کا مطالعہ کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ مجھے آپ کے انسائکلوپیڈیا کی روشنی میں اپنی اس کتاب پر نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ ڈاکٹر صاحب، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جتنا کام آپ نے کیا ہے میں نذرانہ عقیدت آپ کو پیش کروں۔ میں اپنی کم آئیگی کا اعلان کرتا ہوں۔ میں سہارا لیتا ہوں مفکر اسلام علامہ اقبال کا، اور ان کا ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور جائے۔ محترم ڈاکٹر صاحب نے قرآن کو اپنا مرکز اور محور بنایا ہے۔ میں نے ان کی کتب پڑھی ہیں، اس لیے بڑے اعتماد کے ساتھ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن سے ادھر ادھر نہیں ہٹے، قرآن کو محور اور مرکز بنایا۔ سیاست کی تو قرآن کو مرکز بنایا، کتب لکھی تو قرآن کو مرکز بنایا، تقاریر کی تو قرآن کو مرکز بنایا، اور اسلام کے حقیقی معتدل اور امن و سلامتی کے پیغام کی تبلیغ کی ہے۔ دہشت گردوں کے بیانیے کے جواب میں اسلام کا متدلل حقیقی بیانیہ دینے والے یہ واحد مذہبی سکالر ہیں۔ اور یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ اللہ کی عطا ہے کہ انہوں نے قرآن اور سیرت کو اس کے اصل روح کے مطابق سمجھا ہے۔ اور میں آج چونکہ موقع ہے قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو قرآن فہمی کی ایک آیت جو جس کو میں آپ کہیں نہ کہیں میں اس کو قرآن فہمی کی کنجی کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک مختصر سی چند آیات ہیں، اور آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ادھر توجہ ضرور دیجئے۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں، میرے دوستوں، بزرگوں، بیٹے بیٹیوں، ذرا غور سے یہ سنو آیت کو، اس کے بعد اپنی میں بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن سمجھنا چاہتے ہو تو میری اس آیت پر، آل عمران کی 7 آیت پر غور کرو۔ فرمایا اس کتاب قرآن میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات واضح ہیں جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات غیر واضح، اور جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ یعنی کجی ہے، وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات کے ہی پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اور اسی قرآنی آیت کو علامہ اقبال نے اس طرح بیان کیا تھا، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ زندہ باد۔ اب میں آخری بات، وہ جب میں نے انسائکلوپیڈیا میں سیاست اور اقتصادیات کا چیپٹر پڑھا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پاکستان کے واحد سیاستدان اور سکالر ہیں جنہوں نے پاکستان کے سیاسی، سماجی، جمہوری، معاشی مسائل کی تشخیص کی ہے۔ نہ صرف تشخیص کی ہے بلکہ اس کے لیے نسخہ کیمیا بھی دیا ہے، اور وہ نسخہ کیمیا کیا تھا؟ عوامی انقلاب۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے یہ نہیں کہا دوسرے علماء کی طرح کہ یہ ہے نسخہ کیمیا، پڑھو اور عمل کرو۔ خود اسلام آباد میں تاریخ ساز دھرنا دیا، تاریخ ساز دھرنا دیا، مگر پاکستان کے عوام بدقسمت ہے کہ ایک تاریخ کا نادر موقع انہوں نے ضائع کر دیا۔
ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ جو تاریخی دھرنا تھا وہ تاریخ کا باب بن چکا ہے. آنے والی نسلیں اسی باب کی روشنی میں اپنا راستہ نکالیں گی اور عوامی انقلاب ہی وہ نسخہ ہے جو آپ نے دیا ہے اس پر عمل ہوگا. تو یہ ریاست، آخری جملہ، یہ ریاست جو علامہ طاہر القادری صاحب کی نظر میں، اور میں بھی اتفاق کرتا ہوں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ماورائے قرآن، ماورائے سیرت، ماورائے آئین چلایا جا رہا ہے. اس کو اگر قرآن، سیرت اور آئین کے مطابق چلا رہا ہے تو انقلاب لانا پڑے گا. ریفارم سے یہ سلسلہ صحیح نہیں ہو سکتا. اور علامہ اقبال کے 2 اشعار پیش کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو. بس بیٹے بس. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو. کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو. اور جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. بہت شکریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.